مطابق طے پاتے ہیں. اس میں اقتدار اعلیٰ انسانوں کا نہیں، خدا کے غیر متبدل قوانین کا ہوتا ہے. اس میں مستقل اقدار اور مطلق معیار حق و باطل کی کار فرمائی ہوتی ہے. یوں اس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، نہ محروم کس گریزہ قائد و محروم نیک عبد و مولا حاکم و محکوم نیک. یہ ہوگا وہ دور جس کے متعلق کہا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس وقت یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی. یہ ہے وہ نظام ربوبیت، یہ ہے وہ نظام ربوبیت جو انسانیت کا آخری سہارا ہے، اور جس سے جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے جنت کو پالے گا. قرآن کی روح سے انسان کا انجام تباہی نہیں، سرفرازی و سربلندی ہے. اس کے سفر حیات کا محال کشتیوں کے عمیق غار نہیں، بلکہ لطر تبن قدسن ان قدسن، اس کا سوار کو بلند سے بلند تر مقامات کی طرف چڑھتے چلے جانا ہے. عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام. یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیند جو اپناؤ. عصر حاضر کی بے پناہ تاریکیوں میں قرآن کا پیغام ہی وہ روشنی کا مینار ہے جو طوفانوں میں گری ہوئی کشتی انسانیت کے ساحل مراد کی نشاندہی کر سکتا ہے. اقبال کی آنکھ نے پرانی بصیرت کی روح سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور یہ ان کا اقتباس ہے کہ جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قریب ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے، اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے. اقبال نے اس نئی دنیا کا ایک دھندلا کا خاکہ دیکھا تھا، لیکن اب زمانے کے تقاضوں سے وہ دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہے، اور وہ دنیا جسے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں تعمیر کر رہی تھی اسے کے کائنات سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے. انسان کا موجودہ عالمگیر اضطراب مایوسیوں کا پیغام مرض نہیں، امیدوں کی نشیب حیات ہے. یہ وہ خدا ہے جو آنے والی بہار کے لیے طائر پیش رفت ہوتی ہے. یہ وہ آخری سلسی تاریخی ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ نزدے صبح دری سیرا شبانم دادنگ سنا کشتندے یہ خورشید نشانم دادنگ. دیکھنا یہ ہے عزیزان مان کہ اس خورشید جہاں تاج کی پہلی کرنوں کی جبیں دوستی کی شہادت کس خطہ زمین کے حصے میں آتی ہے. جس کے نصیب میں یہ شہادت ہو گئی اسی کی قسمت میں نئے انسان کی امامت لیڈرشپ ہوگی. اور یہی ہے صبح سحر کی وہ یقین آخری امید جس کی وجہ سے میں بھی یہ کہتے ہوئے اس پیکر محبوبیت کا دامن تھامے بیٹھا ہوں کہ تیرے سوا کوئی شائستہ وفا بھی تو ہو، میں تیرے در سے بھی اٹھوں تو کس سے ڈر جاؤں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارا اسلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کنونشن کے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور اس اجلاس کی صدارت سے نوازا. سچی بات یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی اور نوازا صحیح معنوں میں میرے جذبات کا یہ مظہر نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ محترم پرویز صاحب کی تقریر سننے کے بعد جو میرے احساسات ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں سچے معنوں میں ارکان
دنیا اسلام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل کی شرکت سے اس قدر نفع بخشا. اس تقریب میں شرکت میری زندگی کے یادگار واقعات میں سے ہوگی. مجھے محترم پرویز صاحب سے ایک عرصے سے ذاتی تعارف کا فخر حاصل ہے، اور اگر مرکزی حکومت سے وابستگی کے سلسلے کو مثبت قرار دیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں و مجنون ہم سبق بودین در دیوان بہرا رکھو ماں در کی جہاں رسوا سے دو. لیکن ان کے ساتھ معنوی تعارف ان کی پرانی فکر کے ذریعے ہوا، اور یہ وہ تعارف ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی جگہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں. مجھے اس عمر کے اعتراف میں نہ صرف یہ کہ کوئی تعامل نہیں بلکہ ایک فخر ہے کہ میں نے ان کی پرانی فکر سے بہت استفادہ کیا ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ تو ان کی تصنیفات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو بلند علمی پائے کی نہ ہو، لیکن میری بصیرت کے مطابق ان میں ان کی لغات قرآن اور مفہوم قرآن یقیناً صدیوں زندہ رہیں گی. لیکن علمی تصنیفات کے علاوہ محترم پرویز صاحب کی عملی خدمات بھی کچھ کم مستحق ستائش نہیں. تحریک پاکستان کے دوران ہمیں ہندو اور انگریز کے خلاف جو جنگ لڑنی پڑی تھی وہ بجائے ایک بڑی ہمت طلب تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ مہیب لڑائی وہ تھی جو اس تحریک کی مخالفت کرنے والے، یعنی تحریک پاکستان کی مخالفت کرنے والے ایک گروہ علماء کے ساتھ لڑنی پڑی تھی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان میں سے ایسے بھی حضرات اس گروہ میں شامل جو ابھی وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ کبھی تحریک کے خلافت کے مخالف نہیں تھے، لیکن اس وقت ان لوگوں کو جو لوگ تحریک پاکستان کے معیت تھے انہیں جنت الحمقاء میں رہنے والے کو ترجیح دیتے تھے. اس لڑائی میں محترم پرویز صاحب نے جس مارکہ آرائی کا ثبوت دیا کہ وہ اسلام کے اس زمانے کے قائل اس پر شاہد ہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پرویز صاحب انگریزوں کی حکومت میں ہندوؤں کے ماتحت ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے. ان حالات میں اس قسم کی کھلی ہوئی جنگ کرنا انہیں کا کام تھا، لیکن ان کی یہ جنگ تشکیل پاکستان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی بدقسمتی سے. یہ اب تک جاری ہے. اب ان کی یہ جنگ ہے قدامت پرستی کی تاریخیوں کے خلاف، ایک جہاد مسلسل. اس جنگ میں بھی ان کا انداز منفرد ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامہ آرائیوں اور شور سنگیزیوں سے آپ فساد کو برپا کر سکتے ہیں، لیکن قوم میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جب تک قوم کے قلب و دماغ میں تبدیلی پیدا نہ کی جائے. اور یہی وہ جہاد ہے جس میں گزشتہ 20 سال سے مسلسل مصروف ہے اور جس کے نتائج الحمدللہ بڑے خوشگوار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جہاد کو بغیر کسی خارجی امداد کے کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں. اس جنگ میں